ویلکم بیک ناظرین. آصف بھائی آپ لوگ گئے ہیں دھرنے والوں کے پاس, جیسے آپ نے ہم آہنگی کی بات کی, روابط کی بات کی ہے, جی کچھ علماء اکرام کو لے کر. آج بھائی بالکل دیکھیں, ہم تو یہی پیغام دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جتنے بھی ممالک کے لوگ اس شہر میں بستے ہیں, اس ملک میں بستے ہیں, دیکھیں میں نے کہا کہ ان کو جو ہے دانش مندانہ حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو فہم و فراست کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ ربیع الاول شریف آتا ہے یا رمضان آتا ہے یا دیگر جو ایسے محرم الحرام جب آتا ہے, تو اس میں تمام ہمارے جو بڑے ہیں قائدین ہیں وہ مذہبی رواداری اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے جو ہے وہ باہمی طور پر ان کا گفتگو کا تبادلہ بھی ہوتا ہے, اور ان کی طرف سے لائن بھی یہی ہوتی ہے کہ بھئی آپس میں رواداری کو اور محبتوں کو قائم کیا جائے. یہ شہر سب کا ہے, یہ شہر صرف کسی ایک کا نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ جناب یہ شہر ہمارا ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں حکومت سے سندھ سے کہ بھئی خدارا یہ آپ نے جو آج جو مس ہینڈلنگ کی وجہ سے جو جگہ جگہ جو دھرنے ہو رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں, اذیت کا شکار ہیں, یہ کیسے حل ہوگا؟ یہ ایز اے سول یعنی کہ سوسائٹی تو نہیں کرے گی کہ جناب ہم یہاں سے جو ہے وہ 200 لوگوں کا وفد لے کر جائیں یا ہم اپنے ہزاروں لوگ جمع کریں وہاں پہ جا کے پہنچ جائیں. دیکھیں اصل مسئلہ کس نے حل کرنا ہے؟ اصل مسئلہ تو حکومت وقت نے حل کرنا ہے. جو مسائل وہاں پر سیکیورٹی کے ہیں پارا چنار میں, یا ان کو جو تحفظات ہیں, یا جو وہاں پر قتل عام کی بات کی جا رہی ہے, یا وہاں پہ جو بہت سارا جو سوشل میڈیا کے تھرو جو ہمارے پاس چیزیں پہنچ رہی ہیں کہ مساجد کو جلایا گیا ہے, قرآن پاک کو شہید کیا گیا ہے, لوگوں کی گردنیں کاٹی گئی ہیں, یا وہاں پہ بچے جو ہے وہ انتقالات ہو رہے ہیں میڈیسن نہ ہونے کے, یہ جو بھی چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شہر کراچی میں جو جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو آپس میں رواداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. کون کرے گا؟ دیکھیں آصف بھائی, اگر ہم 20 سال 22 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو اس شہر میں شاہ احمد نورانی صاحب نے ایک اتحاد بنایا, ملی یکجہتی کونسل بنائی, IGI بنائی, MMA بنائی, اور اس میں تمام مکتب فکر کے جو ٹاپ کلاس لیڈرشپ تھی موجود تھی, اور اس سے یہ سیاست کے علاوہ مذہبی معاملات میں بھی اس شہر کو بہت فائدہ ہوا اور وہ قربتیں ہوئیں آپس میں قریب ہونے کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس چیز کا فقدان ہے, یعنی ابھی تک اتنے دن ہو گئے ہیں, ہم نے میڈیا نے ہم نے وہاں جا کے دیکھا کہ کوئی ایسا نمائندہ وفد, حکومت کو چھوڑ دیں, حکومت بخول آپ کے جی حکومت تو ناکام ہو گئی ہے, لیکن آپ لوگوں کی بھی طرف سے کوئی ایسی پہل نہیں ہوئی جس سے ان کی دل وہ ہو, ان کا دل بڑا ہو, ان کے غم میں آپ برابر کے شریک ہوں. ایک سوگ کا سما ہے, اس میں آپ تعزیت کے طور پہ بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں, لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ دونوں طرف سے بہرحال فاصلہ ہے. دیکھیں ہم تو آپ کے ذریعے یہ پیغام آج بھی دے رہے ہیں نا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ پہل کریں, یعنی کہ اگر آپ کا مسئلہ دیکھیں اگر مسئلہ دھرنوں سے حل ہو تو مجھے بتائیں کہ جنہوں نے اتنے مہینوں میں جو دھرنے دیے ہیں کیا مسئلے حل ہو گئے؟ مسئلے حل نہیں ہوئے. مسئلے حل ہوں گے, میں نے کہا نا کہ ہم تو سندھ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ خدارا یہ جو ان کے مسائل ہیں احتجاج کرنے والے لوگوں کے, ان مسائل کو آپ افہام و تفہیم کے ساتھ آپ حل کریں. لیکن اگر کوئی غیر قانونی طور پر اور غیر قانونی عمل کرتا ہے, کوئی بسوں کو جلاتا ہے, کوئی جو ہے وہ گاڑیوں کو جلاتا ہے, اگر کوئی یعنی کہ شہر کے امن کو سبوتاش کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس سے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بات نہیں ہو سکتی, اس سے تو پھر جو ہے وہ قانونی بات کی جائے گی. تو میں یہ جو آپ نے جو سوال کیا کہ جہاں تک یونائٹڈ مسلم فورم کا تعلق ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا کردار ادا کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو کردار ادا کرنے کو تیار ہیں, ہم تو بات کرنے کو بھی تیار ہیں, لیکن اصل مسئلہ حکومت سندھ نے ہی حل کرنا ہے. شہر کراچی کو آن وہ کریں, شہر کراچی کو وہ آن نہیں کر رہے ہیں, اور اگر جب تک وہ شہر کراچی کو آن نہیں کریں گے تو یہ چیزیں. اچھا, آپ نے سندھ گورنمنٹ کی بات کی ہے, ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایک شہر میں لوڈ شیڈنگ پہ ایک مظاہرہ ہوتا ہے, لوگ بجلی سے تنگ ہیں, بڑے بلوں سے تنگ ہیں, اور جب وہ ماں بہنیں اور بزرگ حضرات روڈ پر آتے ہیں تو اس وقت حکومت بالکل الرٹ ہو جاتی ہے, FIR بھی کرتی ہے, منتشر بھی کر دیا جاتا ہے, مظاہرہ ختم بھی کر دیا جاتا ہے, لوگوں کو پابند سلاسل بھی کر دیا جاتا ہے. تو کیا یہ جو ادا ہے اور جو اقدامات ہیں یہ وہاں پر لاگو نہیں ہوتے؟ بالکل آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ دیکھیں نا, ابھی شہر کراچی میں ایک مسئلہ آپ نے دیکھا حالیہ ابھی جسٹ, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 1 مہینے تک اس شہر کراچی کو جو ہے وہ پانی کی نعمت سے محروم رکھا گیا, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کام کو کتنا بڑھا چڑھا کر ایسے انداز میں پیش کیا گیا کہ اس شہر کراچی کو کربلا بنا دیا گیا. آپ دیکھیں کہ ٹینکر مافیا
نے جو ہے من مانی قیمتیں وصول کی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ حکومت جو ہے اپنی عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں جو یعنی کہ اس قدر جو ہے وہ پیچھے ہے، تو مجھے بتائیے کہ دیگر جو معاملات ہیں اس میں کیا یہ پیش رفت کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ حکومت نے یہی روش رکھی، اور دیکھیں اس میں ایک چیز آپ کو میں اور بتاؤں کہ باقاعدہ جنہوں نے پانی کے اوپر احتجاج کیا ان لوگوں کی FIR کاٹی گئی. جی میں آپ اندازہ کریں. یعنی کہ جب ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کرنے والوں کو بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جانے کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے فورم کا، ہمارے وفد کا، لیکن معاملہ یہی ہے کہ سامنے والا بات سننے کو تیار بھی تو ہو. وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو جو ہے وہ کسی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں بھلے اظہار یکجہتی کے لیے بیٹھیں، اظہار یکجہتی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے انداز ہیں، بہت سارے طریقہ کار ہیں. ان طریقہ کار کو اپنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ شہر کے لوگوں کو پریشان کیا جائے. لیکن اس میں سندھ حکومت کی جب بات آتی ہے بار بار، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ کہاں ہے اس سارے معاملے میں، تو سندھ حکومت ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. ظاہر بات ہے کہ جب حکومت اپنی ریٹ قائم کرنے میں ناکام ہوگی اور وہ لوگوں کو انگیج نہیں کرے گی، لوگوں کے مسائل حل نہیں کرے گی. دیکھیں ہم حکومت نہیں ہیں، ہم تو عوام ہیں، اور ہم تو اپنے ایک فورم کے تحت جب ان سے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تو بہت سارے معاملات میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. حکومت کہیں نہیں ہے، حکومت غائب ہے. روڈ کرائم ہو، لوگوں کے ساتھ امن و امان کا معاملہ ہو، یا کسی بھی حوالے سے نقص امن، وہاں حکومت نظر نہیں آتی. یہ معاملات کب تک چلیں گے؟ اس کا ایک حل ہونا چاہیے، ایک سدباب ہونا چاہیے، اور حکومت اور اس طرح کے عناصر کو مل بیٹھ کر کراچی کے خاص طور پہ، جیسے کہ آصف بھائی نے کہا کہ یہ ایک 70% سے زائد پاکستان کا بجٹ پورا کرنے والا شہر ہے، اور سب سے پہلے اس شہر میں امن قائم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کا بڑا شہر نہیں بلکہ دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے. اس میں کب امن ہوگا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.